أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اس کتاب سے جو کچھ بھی پڑھیں تو اس سے ہمیں ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کی خیر اور برکت سے ہماری دین اور دنیا کو سنوار دے، آمین یا رب العالمین۔ Alhamdulillah, Quranic prayers and selected verses, Surah An-Nahl, Part 17, and hopefully میرا یہ خیال ہے کہ انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے آج ہم آخری 4 آیتیں ہیں اس سورہ کی، ان کو فنش کر پائیں گے، اور یہ سورہ جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی اس میں پڑھنے کی اور جو بھی کچھ دیکھ لینے کی، ہر پیس آف انفارمیشن جو ہے وہ خیر ہے، ہر پیس آف انفارمیشن جو ہے وہ ایک لائٹ ہے، جتنے بھی مل جائے جیسی بھی مل جائے، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ایک راستہ ہے۔ وی نیور سے دیٹ کہ کوئی بھی شخص جو ہے جو بڑے سے بڑا اسکالر بھی ہے کہ وہ بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں ڈن ہو گیا۔ یہ تو ایک راستہ ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ جو ہماری نالج میں اضافہ کرے اور عمل میں اضافہ کرے وہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو جلدی سے کوئک ریکیپ، جو لوگ بیچارے میرے ساتھ پچھلے 7-8 سیشن سے ہیں تو ان کا تو معاملہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ بات ہم اتنی دفعہ ریپیٹ کر چکے ہیں کہ یہ اب تک ان کو یاد ہو گئی ہوگی۔ مصحف کا جو سورہ النحل، مصحف میں اس کا جو آرڈر ہے وہ 16th آرڈر ہے، شروع سے پڑھنا شروع کریں تو 16ویں نمبر کی سورت جو ہے وہ سورہ النحل ہے۔ نحل کا مطلب شہد کی مکھی، شہد کی مکھی کا ذکر آیا ہے، واقعہ اس کے متعلق جو ایک ذکر ہے قرآن کریم میں، جو آپ نے سنا ہوگا کہ قرآن کریم میں شہد کی مکھی کا ذکر ہے تو وہ اسی سورہ میں ہے، اسی کے نام پہ یہ سورہ بھی ہے۔ شہد شفا ہے، یہ آیت مشہور زمانہ جو آیت ہے وہ بھی اسی سورہ میں آئی ہے۔ یہ تقریباً جو ہے 3 پاؤ سپارے اس کی طوالت ہے، اس سورہ کی لمبی سورہ ہے تو اور یہ 14ویں جز میں موجود ہے، یعنی 14واں پارہ جب ہم شروع کرتے ہیں تو پاؤ پارے کے بعد یہ سورہ شروع ہوتی ہے، اور جہاں یہ سورہ ختم ہوتی ہے وہیں پہ 14واں پارہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ 14ویں پارے میں 2 ہی صورتیں ہیں، ایک سورہ ہجر ہے اور ایک سورہ نحل ہے۔ اس میں 16 رکوع ہیں۔ جو لوگ ہم انڈیا پاکستان کے سب کانٹیننٹ سے جو لوگ بلانگ کرتے ہیں ہم لوگ، تو ہم جو قرآن کی ترتیب فالو کرتے ہیں، ہمارے ہاں رکوع ہوتے ہیں۔ جو شافعی قرآن، جو مدنی قرآن کو فالو کرتے ہیں وہاں پہ حزبس ہوتے ہیں۔ تو اس میں اگر رکوع کی بات کی جائے تو یہ 16 رکوع ہیں، تیسری منزل ہے قرآن کی اور تھرڈ ہی گروپ ہے۔ ایکچولی اب جو اس کے بعد انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے ہم نئی سورہ شروع کریں گے تو ہمارا گروپ چینج ہو جائے گا، وی ول بی انٹرنگ انٹو دا فورتھ گروپ، اور منزل ابھی ہماری 3 ہی رہے گی۔ اس سورہ میں سجدہ بھی آیا ہے، مکی سورہ ہے، مکہ کی بھی بالکل لاسٹ دور کے سورہ ہے، اور آج جو ہم آخری 4 آئے تھے انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے کریں گے، یو ول سی دا بیوٹی آف دا، مطلب بہت خوبصورت آیتیں ہیں۔ تو اور یہ جو اس میں جو بات کی گئی ہے، مخاطب ان 4 آیتوں میں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ڈائریکٹ۔ obviously اس سے جو سبق، جو ڈیڈکشن ہمیں کرنی ہے، جو اس میں سے ہمیں ڈرائیو کرنے ہیں لیسنز، وہ تو ساری انسانیت کے لیے اور اسپیشلی مسلمانوں کے لیے ہیں۔ لیکن دا موسٹ بیوٹیفل آیاز یو کین سے دیٹ کہ یہ اس لحاظ سے ہیں کہ لیٹ می اسٹاپ شیئرنگ، کہ اس لحاظ سے ہیں کہ اس میں ہمیں نظر آتا ہے، جیسا میں نے کہا کہ یہ مکہ کے آخر زمانے کی سورہ ہے، تو جو بالکل اب 11 سال یا 12 سال ہو چکے ہیں تبلیغ کرتے ہوئے، اور اس وقت تک بظاہر کوئی بہت ہیوج کامیابی نظر نہیں آتی، انہیں فزیکل سینس اور ورلڈلی سینس کہہ لیجئے، کہ بھئی کوئی سارا مکہ مسلمان ہو گیا ہو یا کوئی ساری ہی چیز ہو گئی ہو۔ دیکھیے کبھی کبھی نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے یہ چیز بھی ایک کتنی بڑی ایک کہنا چاہیے تسلی کی بات ہے، کتنی بڑی ایک خوش آئند بات ہے، کتنی حوصلے کی بات ہے، کتنی تسلی کی بات ہے کہ ایک انسان ایک کام شروع کرتا ہے تو 2 طریقے ہو سکتے ہیں اسے کامیابی تک پہنچنے کے لیے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اس نے تھوڑا سا کام کیا، اس کو اسی ریشو سے، اسی مناسبت کے ساتھ تھوڑی سی کامیابی مل گئی، پھر اس نے اس میں اور تھوڑا سا کاروبار، مثال کے طور پہ کوئی کاروبار ہے، پھر اس نے تھوڑا سا اور مزید اس میں محنت کی، کچھ اور سرمایہ لگایا، پھر وہ تھوڑا سا اور ہو گیا۔ پہلے اس کا ایک چھوٹا سا کوئی ایک کچھ ٹھیلا سا تھا، کچھ چھوٹا سا تھا، پھر ایک چھوٹی سی دکان ہو گئی آہستہ آہستہ، پھر ایک چھوٹا بڑی بڑی دکان ہو گئی، پھر بڑی دکان سے کوئی بہت شو روم ہو گیا، اینڈ دین آگے وہ
ग्रेजुअली तरक्की करता ही चला गया, जिस हिसाब से वो मेहनत करता गया। जब इस तरह की लाइफ का पैटर्न होता है ना, तो इंसान के लिए उस रास्ते पे चलना इतना जद्दोजहद वाला मसला नहीं होता, इतनी उसको रेज़िस्टेंस नहीं होती, उसके लिए वो चीज़ इतनी मुश्किल नहीं होती। एक दूसरा रास्ता है तरक्की का, फलाह उसमें भी है, लेकिन वो रास्ता ऐसा है कि इंसान मेहनत कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, और चीज़ें उस मेहनत के रेशो के हिसाब से आगे नहीं बढ़ रही हैं। अगेन द एग्ज़ाम्पल ऑफ द किसी बिज़नेस की एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि इंसान पूरी मेहनत कर रहा है, पूरी फिज़िबिलिटी बना रहा है, पूरी काबिलियत के साथ, वो हर चीज़ को देख रहा है कि क्या क्या उसकी गलती हो रही है, क्या हो रहा है, मगर समहाउ इन ए वर्ल्डली सेंस उसका उसका कारोबार तरक्की नहीं पा रहा है। तो फिर ऐसे में होता ये है कि इंसान फिर हिम्मत हारना शुरू करता है। इंसान ये सोचना शुरू करता है कि अब मैं नहीं कर सकता ये, या ये मेरा फेलियर है, और उसमें उस दौरान जो बाकी लोग जो उसी के साथ चले थे, वो किसी न किसी मुकाम पे पहुँचते हुए बज़ाहिर नज़र आ रहे होते हैं। तो इंसान की हिम्मत आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म होनी शुरू होती है। अल्लाह सुब्हाना तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कामयाबी तो देनी ही थी, ज़ाहिर है उन्होंने इस दुनिया में आपको आखिरी नबी बना के भेजा था। उसके बाद तो ये मज़हब ही बाकी ना बचता अगर कामयाबी ना होती तो। लेकिन लाइफ़ ऑफ प्रॉफ़िट को यही हमारा रीज़न होना चाहिए अपने अपने नबी से बेतहाशा मोहब्बत और अक़ीदत का भी, कि लाइफ़ ऑफ प्रॉफ़िट को भी इतना मुश्किल और इतना टेस्ट वाला बना के ये हमारे लिए एग्ज़ाम्पल रखी गई कि वो तो अल्लाह के महबूब थे। वो अल्लाह के चोज़न वन थे, और वो कोई अपना ज़ाती काम नहीं कर रहे थे, वो अल्लाह ही का बताया हुआ मिशन लेके चल रहे थे। मतलब अगर एक आदमी अगर कोई मुझे भेजे किसी काम से और फिर वो ही शख्स मेरे पर लिए मसले मसले भी क्रिएट करे, तो आई कैन से कि भाई ये आप ही का काम है और आप ही मेरे लिए मसले क्रिएट कर रहे हैं। तो लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्लेट में रखकर सक्सेस अटाने की ये बताया कि सम टाइम्स लाइफ आपके सामने ऐसे भी आएगी। तो ये सूरह जो मक्का के दौर की बिल्कुल आखिरी सूरत है, इस वक्त तक 11 और 12 इयर्स हो चुके हैं तबलीग होते हुए। अ लॉट ऑफ परसिक्यूशन, अ लॉट ऑफ टॉर्चर, और बहुत दुश्मनी, बहुत ही ताने, बहुत ही तशने, और मतलब एक चीज़ ऐसी कि जिसे जिसे तमाम हो जाए इंसान। कुछ बचा नहीं था इस वक़्त तक मक्का वालों की दुश्मनी के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, और बज़ाहिर ऐसा दिखता था कि ये 300 साढ़े 300 लोग जो बमुश्किल मुसलमान हैं, जो छुप-छुप के मिलते हैं, जो बाजमात नमाज़ नहीं पढ़ सकते हैं, लगता नहीं था कि ये जो तहरीक है, ये जो मिशन है, ये कहीं भी पहुँच पाएगा। तो इसमें हमारे लिए कितनी बड़ी एक एग्जाम्पल है कि समटाइम्स सम प्रॉब्लम्स डिडंट लुक लाइक कि ये सॉल्व होंगी। ऐसा लगता ही नहीं कि कुछ भी कर लें, जितना दिल चाहे कर लें। अब नबी से ज़्यादा अच्छी तालीम देने वाला कौन था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन लगता ही नहीं था कि किसी के दिल पे असर हो रहा है, कुछ हालात बदल जाएँगे। फिर जब बदलने पे आए, तो मिनटों में जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ ले गए, और फिर मदीना में महज़ 9 साल और 8 महीने, 10 साल जिसे हम ऑल टुगेदर कहते हैं। तो 10 साल के बाद और फिर जब आप इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए, तो विदिन नेक्स्ट 10 और 20 इयर्स हाल्फ ऑफ द वर्ल्ड वाज़ मुस्लिम। मतलब लुक एट द रेशियो, कहाँ से कहाँ जंप हुआ है अचानक। मतलब कहाँ वो नाउम्मीदी, और कहाँ वो एक चीज़ के 300 लोगों से ज़्यादा लोग मुसलमान नहीं हैं, एंड विद इन नेक्स्ट 20-25 इयर्स हाल्फ ऑफ द वर्ल्ड इज़ मुस्लिम। तो इंसान की अक्ल हैरान रह जाती है, और यहाँ पर ये एग्ज़ाम्पल है इंसान को अपनी उम्मीद को बाकी रखने के लिए, अपने हौसले को बुलंद रखने के लिए, कि वी नेवर नो, बस एक क्लिक की देर है, एक कुन की देर है, और समटाइम्स जिस रेशो से मेहनत हो रही होती है, उस रेशो से कामयाबी नहीं आती, लेकिन आखिर में एकदम जंप होती है। तो ये जो सूरा है, ये बेसिकली जो बिल्कुल आखिरी दौर की सूरा है, तो ये जो आखिरी 4 आयतें इंशाअल्लाह सुब्हाना ताला हम आज करेंगे, ये उस खूबसूरत तसल्ली, तशफ़ी, दे आर सच ब्यूटीफुल हार्टिएस्ट वर्ड्स जो अल्लाह सुब्हाना ताला अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दे रहे हैं, और ये हम उन सब लोगों के लिए है जो जिनके लिए शायद ज़िंदगी का कोई वो मुकाम हो, किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से, किसी भी प्रॉब्लम के हवाले से, किसी भी मसले के हवाले से, कि जब हमको लग रहा हो कि
کچھ راستہ نظر نہیں آ رہا، کوئی صورت سمجھ نہیں آ رہی، یہ چیز کہیں اور جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، دین وی ول کم ٹو دیز آیاز اینڈ وی ول سی کہ یہی وقت جب نبی کی زندگی میں تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ان کو میسج دیا تھا، اور اگر ہم بھی اسی میں سے اسی میسج کو فالو کریں تو انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ وی کین آلسو سی دا فلاح ان دیٹ وے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے مسئلوں میں برکت عطا فرمائیں گے، آمین یا رب العالمین۔ تو ہم نے لاسٹ ٹائم آیا نمبر 124 تک کمپلیٹ کر لیا تھا، اور آیا نمبر 125 انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ ہم شروع کریں گے۔ ٹوٹل 128 آیا ہے اس سورہ میں، تو یہ لاسٹ 4 آیاز ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعو، ادعو بلائیے، آواز دیجئے، ندا دیجئے۔ ادعو ایک مطلب ہم جس طرح ہمارے پاس اردو میں کئی ورڈ ہے نا کسی کو بلانے کے لیے، آواز دینا، بلانا، یا جیسے اگر مثال اس کو یوں کہیں بلانا، بلانے میں تو سمپل نظر آ رہا ہے کہ کسی نے کسی کو آواز دی، وہ ایک کمرے کے اندر بھی ہو سکتا ہے، ایک گھر کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ آواز دینا میں چلو ایک ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی آپ ذرا بڑا دائرہ ہو جاتا ہے اس کا، کہ چلو شاید کوئی اسٹریٹ پہ کھڑا ہو کر ایک کارنر سے دوسرے کارنر پہ آواز دے رہا ہو۔ اور پھر اگر ہم کہیں چلانا یا چلا کے بلانا کسی کو، تو اس میں ایسا لگتا ہے کہ کوئی بہت زور سے اور بہت دور سے بلا رہا ہے۔ تو ادعو میں نا ایک پکارنے کا سینس ہے، ادعو میں ایک اسٹریس ہے۔ اٹس جسٹ ناٹ کہ میں نے کسی کو ایسے ہی کال کیا کہ بھائی کیجولی، اٹس جسٹ دیٹ کہ بہت کوئی ضروری بات کہنے کے لیے اس کی توجہ حاصل کرنا ہو، تو اس دعوت وقت دینا. کہتے ہیں جی دعوت دینا بھی اس میں سے ہے۔ اس میں تو اس کے حوالے سے ہم اسے کہتے ہیں ادعو، بلائیے، مطلب آپ اسے کوئی میسج دینے والے ہیں، کوئی ضروری بات کرنے والے ہیں۔ ادعو، بلائیے، الی سبیلی ربکا، اپنے رب کے راستے کی طرف۔ اچھا اب یہ کیا ہے، ادعو بلائیے الی سبیلی ربی کا، یہاں تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ دعوت دیجئے، بلائیے لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف۔ یعنی اگر شرعی ٹرمنالوجی میں کہا جائے تو تبلیغ کیجئے، ہمارے ہاں مذہب کی طرف بلانے کو کہتے ہیں بھئی تبلیغ کرنا یا واز کرنا یا درس کرنا یا لیکچر کرنا یا جو بھی کچھ، تو یہ بلائیے۔ اب آگے ایک لسٹ آ رہی ہے، سچ اے پروفاؤنڈ اینڈ کمپریہنسو لسٹ۔ اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے، جس شخص کو یہ شوق ہو زندگی میں کہ وہ کسی دوسرے کو کسی اچھی چیز کی طرف بلائے یا کسی دوسرے کو کوئی تعلیم دے سکے، تو یہ اس کے لیے بیسیکلی پری ریکوزٹ ہے، ایک کورس ہے پورا، وہ اس کرائٹیریا کے اوپر دائی کو اترنا چاہیے۔ دائی ہم اسی ورڈ سے کہتے ہیں، دائی وہی شخص جو آواز دیتا ہے، بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے مذہب کی طرف، خاص طور پر کسی کو راغب کرتا ہے۔ تو کیا کیا چیزیں ہیں؟ نمبر 1 بالحکمہ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ۔ اوکے ویل کم بیک ٹو اٹ۔ والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ، موعظۃ الحسنہ۔ حالانکہ نصیحت کا جو لفظ ہے یا واز کا جو لفظ ہے وہ تو پازیٹیو سینس میں ہی یوز ہوتا ہے۔ جب میں کہوں کہ واز کر رہا ہے کوئی یا نصیحت کر رہا ہے، تو بزرگ نصیحت کرتے ہیں تو نصیحت از اے پازیٹیو سینس، دین وائی حسنہ اس کے ساتھ اٹیچ کیا گیا ہے؟ حسنہ کی ضرورت نہیں تھی، نصیحت تو ہوتی ہی اچھی ہے، بٹ ورلڈ موعظۃ الحسنہ۔ سو ویل کم بیک ٹو اٹ اگین، لیٹس کمپلیٹ دا آیا فرسٹ۔ وجادلہم، اور بحث کیجئے ان سے، باللتی، اس سے، ہی احسن، وہ جو سب سے اچھا ہو۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور بحث کیجئے، جادلہم، بحث کیجئے۔ اگین وہ بات ہے، جب ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو تھوڑا سا سینس بدل جاتا ہے۔ اردو میں لفظ جو بحث ہے وہ بہت پازیٹیو سینس میں یوز نہیں ہوتا، حالانکہ اوریجنلی بحث کا مطلب سمپل ہے ڈسکشن، لیکن اردو میں یہ ہوتا ہے کہ اس نے مجھ سے بہت بحث کی، مطلب نیگیٹیولی، کہ وہ الجھ رہا تھا، جیسے کہ کوئی وہ لا وجہ ایک بات ایسا کر رہا تھا۔ تو جادلہم کا مطلب بھی یہ ہے کہ جیسے ایک ہوتا ہے نا، ایک بہت ہی اکیڈیمک ڈسکشن ہوتا ہے جس میں دو لوگ جو ایک دوسرے کے اوپر کیا کہنا چاہیے، آرگیومنٹ کے اوپر اس میں کاؤنٹر آرگیومنٹ کرتے ہیں، یا ایک دوسرے کے اوپر ان کی جو اوپینین ہوتا ہے اس کے خلاف دوسرا بات لے کر آتے ہیں، تو اس کا مطلب لڑائی کرنا نہیں ہو رہا ہوتا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دوسرے کے پاس کتنے دلیلیں ہیں، کتنی پازیٹیوٹی ہے اپنے اوپینین کو پروف کرنے کے لیے، سو دیٹ کہ وہ فائنل ایک رزلٹ پہ پہنچ سکیں گے کس کا جو اوپینین ہے وہ واقعی سچا
اچھا ہے. سو جادلہم کا مطلب یہ ہے کہ چیز کو پہلے ڈینائی کرنا ہے تو پھر دوسرا آدمی اس کے لیے اپنی دلیلیں لے کر آئے تاکہ وہ پروو ہو سکے پازیٹیو سینس میں. جادلہم باللتی ہی احسن. تو تین باتیں ہوئیں. بالحکمہ، بلائیے، دعوت دیجیے کس کے ساتھ؟ حکمت کے ساتھ. موعدۃ الحسنہ، اچھی نصیحت کے ساتھ. اور جادلہم باللتی ہی احسن، اور بہت ہی اچھی، یعنی بحث نہیں، بہت ہی اچھے طریقے سے، ان ویری ویری گڈ مینر کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ آرگیومنٹ کیجئے، اس کے ساتھ بات چیت کیجئے، اس کی سنیے اور اپنی بتائیے. ان ربک هو عالم، اور ان ربک هو عالم، بے شک آپ کا رب سب کچھ جاننے والا ہے. بمن دل عن سبیلی، اس کو جو گمراہ ہوا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے سے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جاننے والا ہے سب ہدایت پانے والوں کو. یہ آیت نمبر 125 ہے. ایک دفعہ میں دوبارہ پوری آیت کو تلاوت کر لیتی ہوں، پھر ہم اس کی ڈیٹیل میں آتے ہیں. ادعو إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. سو اس کی تشریح کے لیے what I will trying to do، کہ جو آخری فریز ہے ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون صحیح راستے پر ہے اور کون غلط راستے پہ ہے. سو اسٹارٹنگ فرام دیئر وی آر گوئنگ ان ریورس آرڈر. تو سب سے پہلے تو جب جو دائی ہے، جو نیکی کی راہ کی طرف لوگوں کو بلانا چاہتا ہے، تو وہ ایک بات کی تو وہ خاطر جمع رکھے، ایک بات پہ اس کو بہت کلیئر ہونی چاہیے، اور وہ یہ کہ وہ دائی ہے، وہ بلا رہا ہے. اس کا نام یہ جو ادعو، بلانا، آواز دینا. تو کیا جاب ہے اس کا جاب ہے کہ میں نے آواز دینی ہے. اب اس آواز کو سن کر کوئی پلٹ کر آ رہا ہے، اس کی بات پہ توجہ دے رہا ہے، کوئی اس کی بات سن رہا ہے لیکن چلتا ہی چلا جا رہا ہے اور پلٹ کے دیکھ بھی نہیں رہا ہے، اور کوئی جو ہے وہ اس کی آواز سن ہی نہیں رہا ہے سرے سے، اور وہ اپنے کام میں مشغول ہے. ان تمام ڈفرینٹ ٹائپ کے لوگوں کے لیے ہدایت جو پانے کا فائنل جو اس کی دائی جس کی وجہ سے آواز دے رہا ہے، یہ دائی کا جاب نہیں ہے. بی ویری کلیئر، ہدایت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، ہدایت دائی کی طرف سے نہیں ہے. اس کو اصل میں ہم تھوڑا سا اس کانسیپٹ کو مکس کر جاتے ہیں. فار ایگزامپل، ایک بڑی چھوٹی سی کوئی سی بھی جو دنیا کی جو جابز ہوتی ہیں نا، مثال کے طور پہ اس میں اینڈ رزلٹ ایکسپیکٹ ہوتا ہے کہ وہ اسی شخص سے ملے گا جو وہ جاب کر رہا ہے. فار ایگزامپل جیسے کہ کوئی بہت ہی گھریلو سی ایگزامپل آپ لے لیجیے. فار ایگزامپل آپ ایک آپ کے گھر میں کوئی الیکٹرک کا مسئلہ ہو گیا، اور آپ ایک الیکٹریشین کو بلاتے ہیں کہ بھئی آپ اس مسئلے کو دیکھیے اور اس کو صحیح کیجیے. تو جب الیکٹریشین آتا ہے وہاں، وہ جتنی دیر اس مسئلے پہ کام کر رہا ہے، تو بیسیکلی یہ پروسیس ہے اس کی جاب کا. اینڈ آف دا پروسیس کے اوپر وہ مسئلہ ٹھیک ہونا چاہیے، وہ لائٹ ورک کرنی چاہیے، وہ چیز درست ہو جانی چاہیے. یہ جاب کی نیچر ہے دنیا میں. دائی جو ہے یہاں جاب کی نیچر یہ نہیں ہے. یہ جس دل میں یہ خواہش ہو کہ میں کسی دوسرے کو اچھی بات شیئر کروں، اس کو بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ میرا کام صرف بتانا ہے، in a very good manner, in a best possible talent I have, in a best possible way I can convey. جو میں معلومات اس سلسلے میں اکٹھی کر سکتا ہوں، جو میں اپنے لیے ٹول اکٹھے کر سکتا ہوں، جو میں جس طرح بھی کسی کو انگیج کر سکتا ہوں، in a best possible way. بس میرا اتنا ہی کام ہے. اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا، وہ مومن ہو گیا، وہ اللہ پہ ایمان لے آیا یا وہ نہیں لایا، یہ اس کے ریزیومے میں نہیں لکھا جائے گا. جیسے ہمارے ہاں جس زمانے میں ٹیچنگ ہوتے تھی، تو ہمارے ہاں وہ جب آخر میں ACR بنتی تھی تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ اس ٹیچر کی کلاس میں اتنے % بچے فیل ہو گئے، اس ٹیچر کی کلاس میں اتنے % بچے فیل ہو گئے. تو اس ٹیچر کی شامت آتی تھی کہ بھئی آپ کا رزلٹ 100% کیوں نہیں آیا، اور اس ٹیچر کو اوارڈ ملتا تھا کہ جس کا رزلٹ 100% آتا ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ اچھا ٹیچر ہونا بہت ضروری ہے کہ اس میں دا وے ہاؤ یو آر کمیونیکیٹنگ، لیکن جب آپ ہدایت کی بات کرتے ہیں نا، تو یہ ہمیں بڑا بینگ اے مسلم یہ بڑا ہمارا بہت ہی بیس لائن کانسیپٹ ہے کہ ہدایت جو ہے نا
وہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ جبھی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ رکھی گئی ہے، جہاں پر آپ ہدایت کی دعا مانتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو مجھے ہدایت عطا فرما۔ یہ دائی جو ہیں، یہ رسول جو ہیں، یہ تبلیغ کرنے والے جو ہیں، یہ ایک اچھی بات کی طرف بلانے والے جو ہیں نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایز اے بونس رکھے ہیں۔ ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہے، اور ہدایت کا انتظام تو اس طرح ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک قوم جو پہاڑ پہ بیٹھی رہ گئی، جہاں کوئی بلانے والا بھی نہیں پہنچ سکا، کوئی رسول میسج دینے والا بھی نہیں پہنچ سکا، توحید کا سوال تو اس سے بھی کیا جائے گا، تو بھئی اس کو توحید کا پڑھایا کس نے تھا؟ وہاں تو کوئی رسول نہیں آیا، اس لیے کہ یہ ان بلٹ ہے۔ اور یہ ہدایت آپ کو اس دنیا کو، کائنات کو دیکھنے سے، سوچنے سے، سمجھنے سے آ جانی چاہیے۔ ہدایت کے بہت، جس کو ہدایت ملنی ہو اس کے بہت طریقے ہیں۔ وہ ایک ضروری نہیں کہ اس نے کوئی بہت بڑا کورس ہی کیا ہو، کہیں کوئی پی ایچ ڈی کیا ہو کسی سے ہدایت لینے کے لیے، کسی کی محفل میں بیٹھا ہو تبھی اسے ہدایت ملی ہو۔ سم ٹائمز ہمیں راستوں پہ چلتے پھرتے کوئی شخص ایک ایسی بات ایک شخص سے کہہ دیتا ہے کہ وہ اس کی دنیا بدل دیتی ہے۔ تو ہدایت معاملہ تو جب دائی کو یہ پتا ہے کہ اس شخص کو، اس پورے مجمع کو جس کو میں آواز دے رہا ہوں، اس میں آ، سارا مسلمان ہو جائیں، سارے مومن ہو جائیں، سارے اللہ کے راستے پہ آ جائیں، یا کوئی ایک بھی نہ آئے، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں بعد میں جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بتاؤں کہ جس قوم کے اوپر میں نبی بنا کے بھیجا گیا تھا وہ سارے مسلمان ہوئے یا نہیں ہوئے۔ میرا کام صرف یہ ہے کہ میں روز محشر جب وہاں کھڑا بھی ہوں گے پروفٹس، وہ صرف ایک بات کو اپنا جب وہ کارگزاری پیش کریں گے، اپنی ACR پیش کریں گے، تو وہ یہ کہیں گے کہ آئی ڈلیورڈ یور میسج ان اے بیسٹ پاسبل مینر، ہیومنلی پاسبل۔ بس یہ کام ہے دائی کا۔ تو جب انسان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے نا کہ یہ جو شخص کوئی غلطی کر رہا ہے یا صحیح راستے پہ نہیں ہے، تو پھر اس میں وہ جو ایک غصہ، وہ جو ایک جھنجھلاہٹ، وہ جو ایک سختی، وہ جو تمام افیکٹس ہیں نا، وہ اس کے اندر سے غائب ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنی حد الامکان کوشش کرتا ہے بات کرنے کی، اگلے اس کی بات سن لیں فبیہا، نہیں سنتے تو بھی وہ ان کو اسی خندہ پیشانی سے ملتا رہتا ہے، اور ان کے لیے یہ دعا کرتا رہتا ہے کہ اللہ میاں ان کے دل کو کھولے۔ تو ایک بات تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جب یہ کام شروع کیا جائے تو ہمیں دائی کو اس بات کی بالکل فکر نہیں ہونی چاہیے کہ اگر اس نے، اور دائی سے مراد یہاں پر صرف وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو پیغمبر ہیں، جو انبیاء ہیں، یا بہت بڑے بڑے اسکالرز ہیں۔ ہم سب ایک دوسرے سے جو بھی اچھی بات شیئر کرتے ہیں بہت خلوص کے ساتھ، اور اس کے ریٹرن میں اگر کوئی خلوص سے جواب نہیں دے رہا ہے تو ڈزنٹ میٹر، اس میں ہمیں کوئی ڈسہارٹ ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ، جس شخص نے بھی اچھی بات شیئر کی اس نے اپنی رسپانسبلٹی پوری کر دی اس حد تک، باقی ابھی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ایک بات تو یہاں پر سیٹل ہو گئی۔ اب تین یہاں پر کیٹیگریز، تین یہاں پر کیا کہنا چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیرامیٹرز رکھے ہیں۔ ایک تو حکمت، موعظۃ الحسنہ، اور جادلہم باللتی ہی احسن۔ اگر ہم بات کرنا چاہیں تو ہم، میرا خیال ہے ساری زندگی بات کر سکتے ہیں ان تین چیزوں کے اوپر۔ حکمت کیا ہے، موعظۃ الحسنہ، اچھے طریقے سے پڑھانا کیا ہے، اور اچھی آرگیومنٹ، ایک ایسی کنسٹرکٹیو بحث کیا ہے جس کے نتیجے میں سچ جیتے، ورنہ لڑائی لڑائی اس کے انجام نہ ہو۔ تو ان تینوں کے لیے مطلب جتنا بھی اس کے اوپر بات کر لی جائے کم ہے، لیکن آئی چوز 3 ایگزامپلس، کیونکہ یہ اتنا زیادہ اس کے اوپر مٹیریل ہے، اتنا زیادہ اس کے اوپر چیزیں ہیں، کتابوں کی کتابیں ہیں، لائبریریز کی لائبریریز ہیں، کہ پھر وہ تو ہم اس کو اکومولیٹ کر ہی نہیں سکتے۔ بٹ آئی ٹرائیڈ مائی لیول بیسٹ اینڈ چوز 3 ایگزامپلس، اینڈ ایوری ایگزامپل ریلیٹڈ ٹو ایچ کیٹیگری، تاکہ ہم لائف آف پروفٹ سے ہی سمجھ سکیں، یا اس کلچر سے ہی سمجھ سکیں کہ کس طریقے سے ہم اس کو بیسٹ، ان چیزوں کو اپنی اپنی بات چیت میں شامل کر سکتے ہیں۔ تو حکمت کیا چیز ہوتی ہے؟ حکمت وہ چیز ہے، دیکھیے اگین، جو ہمارے آج کل جو دائی حضرات
جو فی زمانہ جو ایک جرنل کلچرل کانسیپٹ ہے بیک ہوم میں، اس میں ایسا معاملہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے کے بجائے اس طرح وہ بات کر رہے ہیں کہ الٹے جو لوگ اسلام میں تھوڑے بہت موجود بھی ہیں وہ بھی بھاگ جائیں تو حکمت وہ چیز ہے کہ ہمیں یہ ہینڈل اس طرح کرنا ہے کہ اپنا میسج بھی پہنچانا ہے، اگلے کو یہ محسوس بھی نہیں ہونے دینا ہے کہ اس کی کوئی تذلیل ہو رہی ہے، یا اگر وہ غلط راستے پر ہے تو وہ اس کو کوئی کسی قسم کی کوئی شرمندگی ہو، اس کی جو ایک سیلف رسپیکٹ ہے وہ باقی رہتے ہوئے وہ اس چیز پر راضی ہو جائے، کوئی کوئی سوچ، کوئی اصول کہ ہاں میں غلط تھا۔ دیکھیے مباحثوں میں اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صرف آرگیومنٹس ہوتے ہیں اور نتیجہ جو دو پارٹیاں مباحثہ کر رہی ہوتی ہیں وہ دونوں ایک دوسرے سے نفرت کی حد تک یا جھگڑے کی حد تک پہنچ جاتی ہیں، اور جو اصل مسئلہ ہوتا ہے وہ بیچ میں رہ جاتا ہے۔ تو حکمت وہ چیز ہے جو مسئلے کو حل کر دے اس طرح کہ آپ کا اینڈ رزلٹ آپ کو مل جائے، کیونکہ دائی کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کے دل میں نیکی پیدا ہو جائے۔ تو اس کی اگزامپل کیا ہے، اور یہ اگزامپل بیفور لائف آف دا پروفٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ عرب کلچر جو تھا جس کو کہ ہم جاہل کہتے ہیں، اور ہمیں بچپن سے جس طرح پڑھایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پری اسلامک عربیہ جو ہے ان میں بہت جہالتیں تھیں، ان میں بہت برائیاں تھیں۔ آنیسٹلی اسپیکنگ پری اسلامک عربیہ کی اگر آپ ہسٹری پڑھیں، تھوڑا سا ڈیپ ڈاؤن لک کریں، یس وہ قبائلی تھے، وہ جنگجو تھے، وہ ان کے اندر جو چیزیں اس طرح سے تھیں وہ اس طرح سے تھیں، بٹ دیر آر سو مینی کریکٹرسٹکس آف دیم کہ ہمارے معاشروں میں تو آج وہ بھی موجود نہیں ہیں۔ ان کی بہت اچھائیاں بھی تھیں، جو عرب اسپیشلی جو حجاز کے جو عرب قبیلے تھے وہ دے آر ویری ویری ہائیلی لٹریٹ، ان کا جو لینگویج تھی وہ بہت ہی اعلیٰ کلاسیکل لینگویج تھی، اور اسکالرس کہتے ہیں اسی لیے ان کو چوز کیا گیا تھا کہ قرآن وہاں اس لینگویج میں نازل کیا جائے۔ اس میں جو ان کی شعراء ہیں، جو ان کا ادبی جو لٹریچر لکھنے والے لوگ ہیں، ان کا وہ جو کلاسیکل عربک لٹریچر ہے وہ آج بھی پڑھایا جاتا ہے، اور وہ ہائیلی مطلب اس کی جو لینگویج ہے وہ بہت ہی ہائی لیول پہ مانی جاتی ہے۔ یہ ان کے اندر کریکٹرسٹک تھی۔ پھر ان کے اندر ایک کریکٹرسٹک یہ ظاہر ہے obviously یہ تھی کہ وہ بتحاشا مہمان نواز تھے۔ یہ ان کے کلچر میں شامل تھا کہ کوئی شخص آ گیا ہے تو وہ کھائے بغیر نہیں جا سکتا، یعنی اس بات پہ لڑائی ہو سکتی تھی کہ بھئی یہ شخص، یہ مہمان میرے ایریے میں ہے تو یہ میں سے کھانا کھلاؤں گا، اور دوسرا کہے گا میں سے کھانا کھلاؤں گا، یعنی یہ لڑائی کی تو وجہ ہو سکتی تھی، لیکن کھانا کھلایا جائے گا، یہ ایک انتہائی مہمان نواز تھے۔ اسی طرح پھر ان کے اندر ایک کریکٹرسٹک یہ تھی کہ ان کے اندر جو حکمت تھی، اگرچہ کہ obviously وہ لوگ مذہب سے ہٹ گئے تھے، مطلب میں ان کی پازیٹیو کریکٹرسٹکس اس معاشرے کی بات کر رہی ہوں، تو حکمت کے حوالے سے جو اگزامپل ہے وہ یہ ہے کہ اس معاشرے میں ایک یہ بھی رول رائج تھا، ایک یہ بھی چیز پریکٹس ان میں تھی موجود، جو کہ ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ پھر ختم بھی ہو گئی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی زمانے میں انہوں نے اپنی ساری جو ایک یہ سوشل ویلیوز تھیں وہ کھو دی تھیں۔ جب کوئی معاشرہ اپنی سوشل اکنامیکل ویلیوز کھو دیتا ہے نا، تو پھر وہ بالکل بیٹھ جاتا ہے۔ اگر آپ مذہب میں کوئی معاشرہ کم ہو لیکن اس میں انسانیت موجود ہو تو چانسز یہ ہوتے ہیں کہ وہ مذہب کی طرف اس کا رجحان چلا جائے گا، لیکن جو معاشرہ انسانیت کھو دے نا پھر اس کا مذہب کی طرف بھی آنا ناممکنات میں سے ہے۔ تو جب تک اس عرب معاشرے میں، پری اسلامک عرب معاشرے میں ایک یہ تمام ویلیوز موجود تھیں، یہ اس وقت کا ذکر ہے۔ اس میں ہوتا یہ تھا کہ اگر گاؤں میں جو بھی قصبہ ہوتا تھا وہاں پہ کسی شخص کے گھر میں چوری ہو گئی، تو وہ جو بھی جرگہ ہے، جو بھی عقل مند لوگ ہوتے تھے یا جو بھی سردار ہوتے تھے اس جگہ کے، جن کے پاس قاضی کہہ لو، ایز سچ تو ان کے ہاں قاضی کا سسٹم رائج نہیں تھا، تو ان کے پاس جب یہ بات بتایا جاتا تھا، وہ شخص آتا تھا بتاتا تھا کہ بھائی دیکھیے میرے گھر میں چوری ہو گئی، یا میری کوئی چیز چرا کے لے گیا، میں نے اپنا یہ چیز یہاں رکھی تھی، کوئی آیا اس نے میری چیز چرا لی، کسی نے مطلب میرا سونے کی ہار چرا لیا، کسی نے میرا یہ چرا لیا، کسی نے میرا وہ چرا لیا، تو یہ اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تو وہ آ کے بتاتا تھا، تو وہ جو سردار تھے یا وہ جو میں جو حکمت کے حوالے سے جو ایک حکیم جن کو کہہ لینا چاہیے، وہ یہ کیا کرتے تھے کہ وہ ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر اس شہر میں، اس گاؤں میں، ظاہر ہے اس پرانے زمانے میں تو اتنے بڑے بڑے کاسموپولیٹن سٹیز تو نہیں ہوتے تھے، 300 400 ایٹ دا موسٹ نفوس کا وہ ایک شہر ہوتا تھا، جیسے ہمارے یہاں چھوٹے گاؤں سوچ لیجیے آپ۔
تو وہ کیا کرتے تھے، وہ ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے اعلان کرتے تھے کہ بھئی فلاں صاحب جو ہیں ان کے گھر میں ان کی یہ چیز چوری ہو گئی ہے، ان کا پانی، ان کا برتن چوری ہو گیا ہے، ان کی کچھ سونے کی چیز چوری ہو گئی ہے، یا ان کا کوئی بڑی چیز ہے تو بڑی چیز چوری ہو گئی ہے، جس لیول کی، جتنے حجم کی وہ چیز ہوتی تھی، اس حساب سے ان کا اعلان ہوتا تھا کہ ان کی یہ چیز چوری ہو گئی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی ان کی چھوٹی چیز ہے، جیسے کہ کوئی سونے کی ہار اگزامپل لے لیتے ہیں، تو اگر یہ چوری ان کا ہوا ہے تو وہ اعلان یہ کرتے تھے کہ ایک چھوٹا پیالہ مٹی کا، ظاہر ہے ایک اگر سونے کا ایک ہار ہے تو وہ مٹی ایک پیالے میں اگر ہم مٹی لیں اور اس کے اندر اس کو چھپا دیں تو وہ انف ہوگا نا، ایک پیالہ مٹی کا۔ تو وہ اعلان یہ کرتے تھے کہ سارا گاؤں، یہ گاؤں کے لوگ، ظاہر ہے اس گاؤں میں ہی کسی کسی نے چرایا ہے، وہ ایک پیالہ مٹی کا رات کے اندھیرے میں جا کر اس شخص کے گھر کے آگے ڈالے گا جس کے گھر میں چوری ہوئی ہے۔ یعنی سارا گاؤں جائے گا رات میں کسی وقت، اور ایک ایک پیالہ، اور وہاں وہ ڈھیر بنتا جائے گا، ظاہر ہے وہ ایک پیالہ آ کے ڈالا ایک نے، پھر دوسرے نے ڈالا، پھر تیسرے نے ڈالا، اور جن صاحب نے چوری کی ہے وہ پلیز واپس کر دیں۔ تو آپ سمجھے ہو کیا رہا ہے یہاں پہ؟ ہو یہ رہا ہے کہ اب 300 400 لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، ظاہر ہے موسٹلی وہ ایک دوسرے کے رشتے دار بھی ہوتے تھے، ان کی آپس میں کچھ نہ کچھ ٹائز ہوتی تھیں، وہ سب ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ وہ شخص پکڑا جائے، وہ پولیس تھانے میں لایا جائے، اسے چور بنایا جائے، اس پہ سرزنش کی جائے، وہ پتہ نہیں کس حیثیت میں اس نے وہ غلطی کی ہے، اور وہ ہیبیچول ہے یا کسی ضرورت کے تحت کی ہے، وہ سارے معاشرے میں بدنام ہو، جس کا اس نے چرایا ہے اس کی دشمنی ہو جائے۔ ان سب باتوں سے پہلے اس شخص کو یہ موقع دیا جاتا تھا کہ اچھا بھائی تم سے غلطی تو ہو گئی ہے، لیکن دیر از اے چانس فار یو ٹو ریکور اٹ۔ تو ہوتا یہ تھا کہ رات کے اندھیرے میں جب سب لوگ لالا کے وہ ایک پیالہ مٹی ڈال رہے ہوتے تھے وہاں پر، تو وہ بھی چور بھی جو ہوتا تھا وہ خاموشی سے، اس کو لگتا تھا کہ میرے لیے یہ ایک موقع ہے، تو وہ بھی اپنا چوری کی ہوئی چیز اس مٹی پیالے میں چھپا کے لے گیا آ کے، اور وہ اس ڈھیر میں ڈال دیتا تھا، اور مختلف ظاہر وقتوں میں لوگ آ رہے ہیں، وہ مختلف اس پہ ڈال رہے ہیں، کسی صبح جب اس ڈھیر کو کھنگالا جاتا تھا تو اس میں سے وہ چیز برآمد ہو جاتی تھی، بغیر اس کے کہ اس چور کو پورے معاشرے میں ذلیل کیا جائے۔ یہ ایک چانس ہوتا تھا، کیونکہ دیکھیے یہ ہیومن نیچر ہے کہ ایک غلطی تو انسان ایک وقتی کچھ بھی کہہ لیجئے، اس کو ایک وقتی ٹیمپٹیشن میں آگے کر لیتا ہے، لیکن یہ بالکل یہ انسان کی بلٹ ان میں ہے۔ ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، ہمارے حضرت آدم علیہ السلام کا جو وہ ایک واقعہ ہے وہ سمبولک اسی لیے ہے کہ غلطی ہو گئی تھی، غلطی ہو جائے گی، یہ ہماری نسل میں آئے گی اپنی زبان سے وہ چیز۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی اگزامپل میں ہم کو بتا دیا تھا، غلطی ہوگی ہی ہوگی۔ پوری دنیا میں کوئی نہیں گزرا جب حضرت آدم ہی سے نہیں ہو پایا ایسا کہ ہم کہیں کہ وہ شخص کسی سے کبھی غلطی نہیں ہوگی، تو پھر توبہ کا اور سوری کا، ان تمام چیزوں کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی کوئی اس کو ریپینٹ کرے گا تو اللہ پھر معاف کر دے گا، تو معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ تو وہی یہاں پر اسی لاجک کے اوپر بیس کیا گیا ہے کہ چلو کسی نے چرا تو لیا، لیکن اب جب اس کو موقع دیا جا رہا ہے تو سملرلی وہ اس حساب سے مٹی کا ڈھیر منتخب کرتے تھے کہ ایسی کوئی چیز جس میں وہ چھپائی جا سکے، اور اس طرح کر کے وہ رات کو وہ چیز اس شخص کو پہنچا دی جاتی تھی۔ تو دس از اے حکمہ، اینڈ رزلٹ آپ کو یہ چاہیے ہے کہ وہ مسئلہ حل ہو جائے۔ اینڈ رزلٹ یہ نہیں چاہیے ہے کہ ہم کسی کو اتنا ذلیل کر دیں، کسی کو بتائیں تم نے چوری کی، تم چور ہو، اور تم بعد میں اس کو، اس کے بچوں کو سارا زمانہ اس پہ سرزنش کرتا رہے کہ اچھا یہ تو یہ شخص ہے، اس کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ تو دس از اے حکمہ، سچ اے بیوٹیفل اسٹائل اینڈ سچ اے بیوٹیفل ایکٹ کہ چلو ٹھیک ہے جس سے کسی سے بھی ہوا، لیکن اب اس نے وہ چیز لوٹا دی تو بات ختم ہو گئی۔ تو یہ ہو گئی حکمت کی اگزامپل۔ وَمَوْعِدَةَ الْحَسَنَةَ، بس اچھی طرح سے نصیحت کی جائے۔ دیکھیے اگین اس میں بھی آئیڈیا وہی ہے کہ موعدۃ الحسنہ کیا چیز ہوئی، آپ کے بات کو پہنچانے کا طریقہ وہ ہونا چاہیے کہ اگر دائی واقعتاً اتنا سمجھدار ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا میسج پہنچے، تو اس کو اس بات کے لیے کہ تم نے یہ غلط کیا یا یہ صحیح نہیں ہے اور صحیح طریقہ یہ ہے، واللہ اس طریقے سے 99% ٹائم کبھی بھی کوئی شخص نہیں سیکھے گا۔ تو اس کے اگزامپل ہم لے کر آتے ہیں
فرام دا لائف آف پروفٹ، بلکہ آفٹر دا لائف آف پروفٹ سے، کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور حضرت حسین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یہ واقعہ تاریخی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام جو ہیں وہ امام ہم ان کو پکارتے ہیں، اور جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو وہ جب مسجد میں آتے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک صاحب ہیں اور جو عمر میں بہت عمر رسیدہ ہیں، بارش ہیں، بڑے بزرگ ان کا اس طریقہ ہے، اور وہ جو وضو کرتے ہیں وہاں پر تو وہ غلط کرتے ہیں۔ I mean, we have to see in these small examples کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ چیزوں کو ہینڈل کیا جاتا تھا، اور یہ حکمت ہے اور یہ موعظۃ الحسنہ ہے۔ اور ان دو بچوں نے، مطلب ظاہر ہے یہ شو کرتا ہے کہ ان بچوں کی تربیت کس طرح ہوئی تھی، ان کو کس طرح تیار کیا گیا تھا اچھی چیز کو آگے پہنچانے کے لیے، اور انہوں نے جس طرح اس کو آگے پہنچایا اس طرح انہوں نے ان صاحب کو بھی وہ طریقہ سکھا دیا کہ آگے وہ کس طرح آگے پہنچائیں گے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ صاحب آتے ہیں، یہ بزرگ ہیں اور یہ بڑے ہیں، اور لیکن عمر میں بھی بڑے ہیں، اور پھر نماز پڑھتے ہیں، اب ہم ان سے جا کے کہیں گے تو ہم چھوٹے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہونا کہ کسی کی عزت نفس مجروح ہو، کسی کا ایک انر سیلف اس کی ہرٹ ہو۔ تو ایک دن یہ دونوں صاحبزادگان پہنچے ان کے پاس، بزرگ کے پاس، اور ان سے کہا کہ واللہ یا شیخ، ہم دونوں بھائی جو ہیں، ہمارے درمیان یہ بحث ہے کہ ہم میں سے کون اچھا اور صحیح وضو کرتا ہے، اور ہم ایک دوسرے کو وہ نہیں کر پا رہے ہیں، مطلب اتھینٹیکیٹ نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو ہم ایسا کرتے ہیں، ہم آپ کے سامنے وضو کریں گے، اور آپ بتائیے گا کہ ہم میں سے کس کا وضو بہتر ہے اور کس کا وضو میں کچھ کمی ہے۔ تو ان صاحب نے کہا ہاں ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیے نا، جب تک کسی کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں غلط ہوں تو وہ کیسے اس کو پتہ ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے وضو کیا، حضرت ایک صاحبزادے نے، اور پرفیکٹ وضو کیا، جو بالکل طریقہ ہے، جو بالکل ٹھیک طریقہ تھا۔ اور انہوں نے کہا دیکھیے جی میرا تو یہ ہے، وہ صاحب آبزرو کرتے رہے، کیونکہ ظاہر ہے ان کو جج بنا دیا گیا تھا، تو وہ بڑی توجہ سے دیکھ رہے تھے۔ پھر دوسرے صاحبزادے نے وضو کیا، اور انہوں نے بھی بالکل پرفیکٹ کیا، نو ڈیفرنٹ، ایگزیکٹلی سیم جو صحیح وضو میں شامل ہے، اور انہوں نے بھی کیا۔ اور پھر ان سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ ہم میں سے کسی کے وضو میں کیا غلطی تھی، یا کیا چیز ہم نے درست نہیں کی۔ اینڈ دین ہی ریئلائز ان ہز ہارٹ کہ ارے یہ تو میں غلط کرتا ہوں، میں تو یہ چیز صحیح نہیں کر رہا، یہ تو دونوں نے ایک چیز یہ صحیح کی ہے، تو میں یہ چیز کیسے کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں واللہ آپ نے مجھے آج سکھایا ہے، اب میں تو یہ چیز غلط کرتا ہوں، یا جو بھی ان سے گفتگو ہوئی کہ اچھا یہ تو آپ دونوں نے ایک جیسا سیم کیا، میں تو ایسا نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا نہیں یہ تو ہمارا ٹھیک تھا، ہم تو دوسری بات کر رہے تھے۔ مطلب دا وے اٹ از، دا بلٹ اپ اسٹائل اٹ از، کہ ان صاحب نے وہ چیز سیکھی، نہ صرف اپنی غلطی تسلیم کی اور لرن کیا۔ دس از موعظۃ الحسنہ۔ آپ کہہ کے دیکھیے کسی سے تم یہ غلط کہہ رہے ہو، نہیں نہیں ایسا تو ہوتا ہی نہیں، کر کے دیکھ لیجئے۔ دس از سچ اے پریکٹیکل لاجیکل تھنگ، کبھی سامنے والا نہیں مانے گا، کیونکہ آپ نے سب سے پہلے تو اس کی سیلف رسپیکٹ کو ہی آپ نے ہرٹ کر دیا، اس کے بعد وہ کیسے سنے گا آپ کی بات۔ سو یہ ایک حکمت ہو گئی، اور ایک موعظۃ الحسنہ ہو گیا۔ اینڈ دین اگین ایز آئی سیڈ کہ اس ٹاپکس پہ کتنی بھی بات کی جا سکتی ہے، بٹ آئی ٹرائی ٹو چوز دا بیسٹ آف دا بیسٹ ایگزامپل مائی سیلف، کہ جو چھوٹی سی بات آپ کے دل کو ہٹ کر جائے۔ پھر آخر میں وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور بحث کیجیے ان سے جو طریقہ سب سے اچھا ہو، سب سے اچھا۔ تو اس کے لیے جو اگزامپل ہے، آئی بلیو وچ از دا موسٹ اسٹرانگیسٹ ایگزامپل آئی ہیو، کہ جو لائف آف پروفٹ سے ہمیں ملتی ہے، کہ ایک جوان لڑکا آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، obviously شاید مسلمان ہی ہوگا وہ، یہ تو اس میں وہاں پہ ڈیٹیلز میں نہیں ہے، لیکن obviously نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آیا ہے ایک نصیحت لینے کے لیے، یا ان سے ایک بات کو ڈسکس کرنے کے لیے، ان سے پوچھنے کے لیے کہ میں ایسے کر لوں تو ٹھیک ہوگا، تو obviously وہ مسلمان کیٹیگری میں ہی شامل ہوگا۔ تو وہ آیا اور ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا، اور وہ اس نے جو خواہش ظاہر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اب ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ اگر آج کوئی بچہ اپنے ماں باپ کے پاس، کوئی بیٹی اپنی ماں سے ہی، جو ظاہر ہے بچیاں اپنی ماں سے بہت ساری باتیں کرتی بھی ہیں، یا بیٹا اپنے باپ سے بھی، یا پھر ایک لڑکا ہمارا مسجد کے کسی امام کے پاس چلا جائے اور وہ یہ بات کہے، اور کہاں یہ لڑکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پاک ترین شخص، پاکیزہ ترین ہستی، ان سے یہ کہہ رہا ہے، اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے اندر بہت خواہش ہے یو نو اپوزٹ سیکس کے لیے، تو آپ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ I mean, look at the audacity of that person.
ہی کیم ٹو دا بیسٹ آف دا بیسٹ ٹیچر. اگر سوچیے آج کوئی لڑکا مسجد میں جائے اور ایک امام صاحب سے کہے کہ بھائی دیکھیے ایسا ہے کہ میں تو ایسا نہیں کر سکتا، تو یو کین میک حلال دس زنا فار می، سو میں کسی کے ساتھ بھی رہوں، کبھی بھی رہوں، کچھ بھی کروں، میک اٹ ایزی فار می اینڈ میک اٹ حلال فار می بیکاز آئی ہیو اے لاٹ آف ڈیزائر. سوچیے کہ اس کو کوئی، ہم میں سے کوئی بھی کیسے جواب دے گا اس کو. میرا خیال ہے اکثر علماء کرام تو اس کو زندہ واپس ہی شاید نہ جان دیں گے، وہ تو وہیں کے وہیں اس کو رجم کرا دیں گے. کس طرح، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت، یہ شیطان کا چیلا ہے اور کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہسٹری کی کتابوں میں لکھا ہے، انہوں نے اس سے کہا کہ اچھا تم یہاں میرے پاس بیٹھ جاؤ. آئی مین ہی آسکنگ دا پرسن جس کی اتنی ایول خواہش ہے، اور اس سے کہا تم یہاں میرے پاس بیٹھ جاؤ اور ہم بات کرتے ہیں. تو آپ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اچھا تمہاری والدہ ہیں حیات؟ انہوں نے کہا ہاں جی حیات ہیں. انہوں نے کہا کہ اچھا تم کو یہ اچھا لگے گا کہ کوئی آدمی تمہاری والدہ کے ساتھ یہ سلوک کرے؟ اس نے کہا نہیں، یہ تو مجھے نہیں اچھا لگے گا. اس نے کہا اچھا تمہیں یہ اچھا لگے گا کہ تمہاری والدہ اپنی ڈیزائر سے جا کر، مطلب ہر ایک کو پھر ایک اجازت ہونی چاہیے نا، تو وہ بھی چلی جایا کریں کسی وقت گھر سے، اینڈ شی ٹرائی ٹو ڈو دیٹ. نو وے، سوال ہی نہیں. اب وہ بھڑک رہا ہے کہ نو وے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میری ماں کا مطلب یہ اس کی باؤنڈریز سے باہر ہو. میں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا اچھا تمہارے پاس بہن ہے؟ اس نے کہا ہاں جی بہن ہے. تو اس نے کہا اچھا تمہیں اچھا لگے گا کہ کوئی شخص تمہاری بہن کے ساتھ اس طرح کرے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب دیکھیں نا یہ کتنا نیچرل ہے کہ ظاہر ہے یہ وہ رشتے ہیں کہ آپ چاہے مسلمان ہو یا نہ ہو، چاہے آپ کسی مذہب سے تعلق ہو، لیکن یہ انسانی وہ رشتے ہیں جن میں غیرت انوالو ہے. ماں، بہن، اور اسی طرح تو اس میں کرتے کرتے اس میں یہ ہے کہ آپ نے ہر اس خاتون رشتے کا اس مرد کے ساتھ جس میں غیرت، ایک حمیت انوالو ہے، خالہ، مہر، بہن اور اس طرح کے تمام رشتے، ان کے متعلق جب اس سے سوال کیے تو ایک دم اس کا چہرہ بدل گیا. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اس کے لیے دعا کی. اور پھر وہ اتنا شرمندہ ہوا اور اس نے کہا کہ، اور یہ بیسیکلی جہاں کئی جگہ یہ کوٹ ہوا ہے واقعہ، میں اب اسے اتھینٹیکیشن کا اس میں ذرا سا مسئلہ ہے تو اس میں کئی جگہ میں نے پڑھا کہ یہ واقعہ انہی صاحب نے خود کوٹ کیا ہے، واللہ عالم بالصواب. لیکن پوائنٹ کہنے کا یہ ہے کہ دا وے، لک ایٹ دس، کتنا بڑی بات ہے کہ اس بات کو سننے کے بعد کسی کو بیٹھنے کی دعوت دی گئی اور پھر اس سے بات کی گئی. آج کوئی بچہ آ کر کہہ دے کہ میں تو گے ہو جانا چاہتا ہوں، میں لڑکے کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، کوئی لڑکی کہہ دے میں لڑکی کے ساتھ آپ تو اگلے لمحے چھت سے جا کے لگ جائیں گے. اگلے لمحے آپ اس سے زیادہ اس سے بات کرنا ہی نہیں چاہیں گے. ارے بھائی جب ایک شخص آلریڈی اتنے غلط راستے پہ آ چکا ہے تو اس کو تو بہت پیار، محبت اور حکمت سے واپس لانے کی ضرورت ہے. کچھ آئیے کہ آپ بھی اس کو اتنے ہی اسٹرانگلی ریئیکٹ کریں. سو دس از دا جادلہم باللتی ہی احسن. تو جب بلائیے حکمت سے بلائیے، موعظۃ الحسنہ سے بلائیے، اور جادلتم باللتی ہی احسن سے بلائیے. ہمارے ہاں لوگ کٹ آف کر لیتے ہیں ذرا سے 1%. کسی ایک شخص کو لگتا ہے کہ میں دوسرے پرسن سے 1% مذہبی ریچولز میں تو اس کو ریچولز کہتی ہوں، کہ کوئی ذرا زیادہ نماز پڑھ لیتا ہے یا کوئی ذرا سا زیادہ سر ڈھک لیتا ہے تو وہ دوسرے شخص کو چھوٹی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے. واللہ وی ڈونٹ نو کس کا درجہ نبی اللہ کے ہاں زیادہ ہے. اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ ایک عورت جو غلط کام کرتی تھی، جو پروسٹیٹیوٹ تھی، جس کا معاملہ ہی بالکل خراب تھا، اور جس کے لیے اسلام میں اتنی سخت سزا، بعد میں یہ جو فقہی سزا ہے کہ رجم کی سزا وہ رکھی گئی ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ جب اس نے ایک پیاسے کتے کو ڈیزرٹ میں، ایک صحرا میں اپنے موزے میں پانی بھر کے پلایا تو اس ایکٹ کے اوپر اس کی بخشش ہو گئی. تو یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک جناب میں ہے کہ وہ کس کو کب ہدایت دے دے گا اور کس کو کہاں سے کس ایکٹ کے اوپر اس کو بخش دے گا. یہ ہم کون ہوتے ہیں کرنے والے؟ اگر ہم کو یہ زوم ہے یا ہمارے دل میں یہ خواہش آئے کہ ہم کوئی بھی نہیں کیا، اور اس میں دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ کسی کو کوئی بہت بڑی فقہ، جیسے کہ پچھلے سیشن میں ہماری بات ہوئی تھی، فقہ ایک ٹوٹلی الگ چیز ہے. کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، شرعی رولنگز کیا ہیں. جب رولنگز کی بات آئے گی تو وہ تو بالکل ایسے ہے جیسے لا، جیسے کوئی وکیل ہے تو وکیل سے ہی ہمیں جا کے لا پوچھنا پڑے گا، وہ ایک جرنل کامن سینس کی بات میں نہیں ہے. تو سملرلی اس کو چھوڑ کر ایک نارمل اچھی بات اگر ہم پھیلانا چاہیں گے تو ہمارے اندر ایک
ایک دائی کے اندر جو ہے یہ سب چیزیں ہونی چاہیے، تبھی جا کر بات بنتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس فی زمانہ جو دائی ہیں وہ بلانے سے زیادہ کم کرنے کا کام، جمع کرنے کے بجائے تفریق کا کام وہ زیادہ کرتے ہیں۔ سو دس واز ون آیا 1 نمبر 25، اینڈ دین دا لاسٹ جو آگے کی جو 3 آیتیں ہیں وہ ایک ہی ٹاپک پر ہیں، ہم انہیں ایک ساتھ کور کر لیں گے۔ وَإِنْ عَاقِبْتُمْ، اور اگر تم تکلیف دینا چاہو، فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، تو تم سب تکلیف دو، بمثل یعنی ایکولی ما عوقبتم بھی، جس طرح تم تکلیف دیے گئے ہو۔ یعنی یہ وہ اب وہاں سے موضوع شروع ہو گیا جو تسلی کا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بالکل جیسے جو میں نے انٹروڈکشن بلٹ اپ کیا تھا کہ جن حالات میں یہ آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھیں، جو کچھ وہ کفار مکہ ان کے ساتھ کر رہے تھے، سازشیں، تکلیفیں، ٹارچر، فزیکلی، اکنامکلی اینڈ ایوری تھنگ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر جو شخص تمہارے ساتھ برا کر رہا ہے، اگر تم ایکول لیول پر ان کے ساتھ حساب کتاب کرنا چاہو، ایک شخص نے تمہیں ایک اپنے گھر میں گھسنے کی اجازت نہیں دی ایک مقام پر، تم بھی اسے اپنے گھر میں گھسنے کی اجازت نہ دو ایک مقام پر، ایکول لیول پر، تو یہ تم پر ہے۔ لیکن وَلَئِن، لیکن اگر، یقیناً، صبر تم صبر کرو، لہو لہو خیر للصابرین، تو بلا شبہ وہ بہتر ہے تم سب صبر کرنے والوں کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تشفی ہے کہ تم فکر نہ کرو، اگر تم صبر کر لو تو یہ تمہارے لیے، یعنی یہاں دنیا میں ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک غلط بحث کرنے والا، ایک بہت زبان دراز شخص، ایک شخص جس کی زبان میں اتنے تانے اور تشنے ہیں کہ، تو وہ جب آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے اور آپ کا بھی غصے کا لیول ہائی ہو رہا ہوتا ہے، تو آپ، اور پھر اگر آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ یہ سوچے گا، او میں تو ٹھیک تھا جبھی تو اس نے مجھے جواب نہیں دیا۔ لیکن اگر وہ ایسا نہیں بھی سمجھ رہا تو ڈزنٹ میٹر، کسی بھی احمق شخص کے پرسپشن سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر صبر کر لیا جائے تو ایونچولی، کیونکہ آئیڈیا یہ ہے کہ واٹ از دا پرائرٹی یہ ہے کہ اس شخص کو جواب دے کر میں دنیا پہ یہ ثابت کروں کہ میں صحیح ہوں، یا پرائرٹی یہ ہے کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اسی چیز کو پیش کروں کہ یا اللہ، یہ میں نے اس مقام پہ آپ کی خاطر صبر کیا ہے، اور میں اس کا ریوارڈ آپ سے چاہتا ہوں۔ whom I want to build up the relationship، کون میری پرائرٹی ہے، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ، اور آپ صبر کیجئے، اور نہیں آپ کا صبر الا باللہ، اللہ کی توفیق کے بغیر تو صبر بھی نہیں ہو سکتا۔ اور ہم جب یہاں دیکھتے ہیں نا کہ کچھ لوگ شدید مشکلات میں ہیں، ایز اے قوم ہم دیکھتے ہیں، غزہ والوں کو دیکھتے ہیں، ایز اے قوم ہم دیکھتے ہیں، ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو ٹارچر سیلز میں ہیں، وہ اتنی شدید ٹارچر برداشت کرتے ہیں جو ہم سے سنے بھی نہیں جاتے، لیکن وہ نہیں وہ بات کہہ رہے ہوتے جو انہیں مارنے پیٹنے والا کہلوانا چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو وہ جو طاقت اور قوت ہے نا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگزامپل ذہن میں آتی ہے، تو وہ جو اس کو برداشت، سختی کو برداشت کرنے کی جو قوت ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ جتنا اسٹرانگ اللہ پر بھروسہ ہوگا، اتنا ہی صبر انڈیل دیا جائے گا اس شخص کے اوپر۔ وَلَا تَحْزَن، آپ غم نہ کریں، واللہ موسٹ بیوٹیفل ورڈز اور کئی جگہ قرآن میں آئے ہیں۔ سوچئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں تسلی، اور یہ لفظ آپ کے لیے ہیں، ایک ایک لفظ آپ کے لیے ہے نا، تو وَلَا تَحْزَن، نہ غم کریں، علیہم، ان پر، ولا تکو، اور نہ ہو آپ، فی ضیقن، کسی تنگی میں، مما یمکرون، یعنی جب آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ سازشیں میرے خلاف ہو رہی ہیں، یہ دشمن ہیں، یہ سارے مل گئے ہیں، مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے، مت کریں غم۔ اور جو بھی وہ سازشیں ہو رہی ہیں، جو بھی وہ غلط ہو رہا ہے معاشرے میں، جو بھی وہ ہو رہی ہیں، اینڈ اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ دا پیپل، اٹس اباؤٹ ایوری پرابلم، بالکل غم نہ کرو، اور مت پڑھو کسی تنگی میں، مطلب اپنے پاس یہ گمان مت آنے دو کہ میں اکیلا ہوں، میرا مسئلہ کیسے حل ہوگا، یہ مت کرو۔ تو تم فکر نہ کرو، ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ ساتھ ہے ان کے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، والذین ہم محسنون، اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو محسن ہیں۔ محسن کی آخری جو بالکل ایک بات ہے، ہم کئی بار محسن کو ڈسکرائب کر چکے ہیں، احسان جو ہے بیسیکلی وہ مور دین ریکوائرمنٹ ہے۔ ایک شخص کو ہائر کیا جاتا ہے 9 to 5 جاب کے لیے، وہ 9 to 5 جاب اپنی ایمانداری سے کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ
کام ختم کر کے گھر چلا جاتا ہے، یہ فرض ہے، یہ ایک ایکویشن ہے، اتنی آپ کی جاب ہے، اتنی اس کی پیمنٹ ہے۔ لیکن وہ جاب کے بعد بھی ٹھہرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اگر میں چلا گیا بارش ہو جائے گی، میرے مالک کا نقصان ہو جائے گا، جو اس کی اس میں شامل نہیں تھا، اس کی ٹائمنگز میں شامل نہیں تھا، اس کی اس میں شامل نہیں تھا، لیکن وہ اس کے بعد آگے بڑھ کے یہ چیز کر رہا ہے، خود سے کر رہا ہے، یہ احسان ہے۔ ان والذین ہم محسنون، انسانی معاملات کے معاملے میں جو لوگ بری طرح سے ہم سے پیش آ رہے ہیں، جو لوگ ہمارا دل دکھا رہے ہیں، جو مخالفت کر رہے ہیں، آپ نہ صرف ہی کہ ان کو ایکول لیول پہ جواب نہیں دے رہے بلکہ خاموشی اختیار کر رہے ہیں، بلکہ اس کے جواب میں اچھائی بھی کر رہے ہیں، یہ ہے محسن ہونا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ the موسٹ بیوٹیفل ورڈ، اگر ہمیں ان پہ یقین آ جائے، جس کے ساتھ اللہ ہو، اسے پھر کس کی ضرورت ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی آیتوں کے پر اعتبار کرنے سے، ان کے پڑھنے سے ہمارے سارے مسئلے مسائل دور کرے۔ خاص طور پر اس وقت جو ہارٹیس دعا ہے وہ ابان کے لیے ہے، اس بچے معصوم بچے کے لیے، ہماری سسٹر صبا کے لیے ہے، کہ اس وقت بڑا سخت ایک ٹیسٹ ہے اس کے لیے، اب آنے کا آپریشن ڈیسائیڈ ہو گیا ہے فرائیڈے کو۔ پلیز آپ سب لوگ بہت ہارٹیس دعا کریں، اللہ میاں اس بچے کو صحت، تندرستی، توانائی عطا فرمائے، اور اس کو ہنستا کھیلتا پلتا پھولتا ہمارے سامنے لے کر آئے، اور اس سب صبا کے لیے اس مسئلے کو ختم کرے۔ آمین رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ کے بجائے اپنے آپ کو خود ہم بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ یا اللہ ہمیں اس وقت کی توفیق عطا فرما، اپنے اعمال درست کر لیں اور تیرے نبی کی اتباع کرتے رہیں۔ یا اللہ تو ہمیں دعا مانگنے کے تمام ظاہری اور باطنی آداب سکھا دے، ہمیں تمام دنیاوی اور دینی معاملات کو سدھار دے، ہم مہربانی احسان کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہمیں دلوں کو ایمان والوں کے ایمان کی روشنی سے بھر دے، اور ہم کسی کے لیے بھی اپنے دل میں کوئی بغض اور کینہ نہ رکھیں، دلوں کو صاف کر دے۔ یا اللہ ہم اپنے روڈ بیہیویئر اور ایروگنس کی بنیاد پہ جگہ جگہ بدنام ہو رہے ہیں، تو ہم میں نرم خوئی پیدا کر دے، ہم دوسروں کو نکلنے کی کوشش میں نہ لگے رہیں۔ ہم ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ کس طرح سے ہماری برتری ثابت ہو جائے یا ہمارا پوائنٹ آف ویو پروو ہو جائے، اس پہ ہم کبھی کبھی غصے میں بھی آ جاتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے نبی نے اسلام کیسے پھیلایا، ان کی خوش اخلاقی سے یہ اسلام پھیلا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس بات کی توفیق عطا فرما، اللہ ہماری اصلاح فرما دے، اور کوئی غلطی کرنے کے بعد اصلاح کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ہم سب خطا کے پتلے ہیں اور بار بار غلطیاں کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس قرآن کو صرف خیر و برکت کے لیے نہ پڑھیں، بلکہ اپنی اصلاح کے پوائنٹ آف ویو سے پڑھیں، تاکہ ہمارے دل نرم ہو اور تقویٰ پیدا ہو۔ یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم گزشتہ قوموں کے انجام سے سبق لے کر اپنی بہتری کے کوششوں میں لگ جائیں۔ یا اللہ تو نے ہمیں تمام امتوں میں بہترین امت چن لیا، یہ تیرا بہت بڑا احسان ہے ہم پہ۔ یا اللہ تو اس قرآن کے ذریعے ہماری آئندہ نسلوں کو بھی ہدایت کا نور بخش دے، اور تو انہیں خبردار کر رہا ہے، اللہ کرے گا وہ تجھ سے ہدایت پا جائیں۔ یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ میں جانے سے بچانا، جہنم میں جانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جھوٹ فریب کو ہماری زندگیوں سے نکال دے، سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں جیلسی اور حسد سے بچا، ہم تقوی کے لیے رشک کریں، کبھی حسد کی آگ میں نہ جلتے رہیں۔ یا اللہ جتنے ہمارے بیمار ہیں اور کسی تکلیف میں انہیں سے عطا فرما۔ یا اللہ یہ معصوم بچہ ابان جو اس وقت ہم سب سے مخاطب ہے اور اسپتال میں ہے، اس کی کل سرجری، آپ اس کے لیے پلیز اس کو مکمل سے عطا کیجیے، وہ شاید وہی باقی نہ رہے، اور یہ مکمل ہنستا کھیلتا واپس اپنے گھر واپس آئے، ہم سب سے ملاقات کرے۔ اللہ آپ اس پہ رحم فرمائے تمام بچوں پہ جو کسی بھی تکلیف میں مبتلا ہیں، کسی تکلیف میں ہیں، ان کی تکلیفوں کو دور فرما دیں، اور بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ یا اللہ جو رزق کی پریشانی میں مبتلا ہیں، ان کے رزق میں برکت دیجیے، اور ان کے لیے بہترین انتظام کر دیجیے۔ یا اللہ تو جو دنیا سے مسلمان جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، جس میں ہمارے والدین بھی شامل ہیں، ان کے والدین شامل ہیں۔ یا اللہ تو لبنا کو اور جتنے بھی داعی قرآن ہیں ان سب کو اپنے گھر والوں کے لیے ایک صدقہ جاریہ بنا دے، اور ان کی نسلوں میں چیز منتقل کر دے۔ یا اللہ تو ہم سب پہ اپنا کرم فرما، یا اللہ تو ہمیں لوگوں میں شامل کر لے جن کو دو ملاقات کا شرف بخشے گا، اور ہمارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ملاقات کا بندوبست کر دینا۔ یا اللہ تو ہم کو نور عطا کرنا جس کی وجہ سے ہم سورج سے پورے سرات کراس کر جائیں۔ یا اللہ تو ہم پہ رحم فرما، اور ہمیں اپنے اعمال سدھارنے کی توفیق عطا فرما، اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے اور ہمارے جانے کا ٹائم آ جائے۔
یا اللہ تو ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ تمام لوگوں کو صحت عطا فرما، سمیت آبان کے اللہ ہمارا قبول اور مستجاب فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ. آمین آمین آمین. آمین. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. بیوٹیفل دعا ایز یوزول. بیوٹیفل دعا. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ میاں انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو تم سب کو ایک دوسرے کے لیے فائدہ مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ایک چھوٹی سی بات مجھے کہنی تھی کہ جو جو ہم سورہ کہف پڑھتے ہیں نا، اس میں جو جہاں مڈل ہاں ہاں ولیتلطف. ہاں تفجیح کیا حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم نرمی سے بات کرنا. کہ ہاں نرمی سے بات کرنے کا آپ دیکھیں، میرے پاس جو کیئر گیور ہے نا، کسی وجہ سے میں نے کسی بات میں کچھ کہا تو کہنے لگی تمہیں میں ایک بات کہوں. میں نے کہا کہو. کیونکہ تم کو پتا ہے کہ ہنی زیادہ افیکٹو ہے ونیگر کے مقابلے میں. یعنی کہ وہ مجھے بتا رہی تھی کہ اگر میں اس سے میٹھے انداز میں یہ بات کہوں گی اس پہ زیادہ اس کا اثر ہوگا. تو میں نے کہا صحیح دیکھو یہ بات اس نے کتنی صحیح کہی ہے. تو کچھ تو ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے کہ مجھے برا لگے. تو اپنا ایک میسج کنوے کر دیا مجھے کہ مجھے نرمی سے بات کرنی چاہیے. تو میں نے کہا دیکھو یہ باتیں ہم سوچتے نہیں ہیں ایسے. تو صحیح صحیح. نہیں ہم تو اگر ہم کسی سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نرمی سے بات کریں، وہ بات ہم اتنی سختی سے کرتے ہیں کہ وہ بندہ بھی، وہ نرمی بھی ختم ہو جاتی ہے. جی بالکل. اللہ میاں ہمیں بس ہر اس طرح کی جو بھی محفل ہو، بس وہاں سے یہ ہے کہ اللہ میاں کو ایک پریکٹیکل انٹیک لینے کی کوشش کرے، اس کو زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریں. ہم بات پڑھتے اور سنتے تو ہیں، اللہ میاں اس کو ہمارے عمل میں بھی شامل کر دے. بس یہ ہے. کلاس شروع ہو گئی دوبارہ. ہاں دوسری ٹھیک ہے کلاس شروع ہو چلیے. گیا. اچھا اللہ انشاءاللہ. حافظ. اوکے اوکے. اللہ جزاک اللہ حافظ. خیر. جزاک اللہ اللہ خیر. حافظ. اللہ حافظ. فی امان اللہ. فی امان اللہ اللہ. حافظ. جزاک اللہ جزاک اللہ خیر. خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم جزاک اللہ السلام خیر. وعلیکم ورحمۃ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.